اردو ناول ایسا روگ لگا ہے جانا، از قلم ہمیرا فاطمہ قسط نمبر 8۔ میم کین آئی ڈانس ویڈیو۔ وہ جو بہت ضبط سے کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی، ایک بھاری مردانہ آواز پر چونکی۔ سامنے ایک خوش شکل جوان ہاتھ آگے کیا، اپنی پیشکش لیے کھڑا تھا۔ ایک بار پھر اس کی نظر بالا شاہ پر گئی، جو پارٹی میں اسے بھول سامیہ جنید نامی بیسن وومن کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں ساتھ ہی ڈانس کر رہے تھے۔ آنکھوں میں آتی نمی ضبط کرتے وہ ستم گر سے نظر ہٹاتے اس آدمی کو دیکھنے لگی، جو دکھنے میں اچھا خاصا ہینڈ سم تھا اور منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیا تھوڑی سی تذبذب کا شکار تھی کہ ہاتھ دے یا دے نہ دے۔ دل میں آیا کہ کون سا بلا شاہ کو فرق پڑے گا، لیکن پڑھ بھی سکتا ہے۔ میم اس ایک آدمی کے ایک اور بار پکارنے پر وہ مسکراتے ہوئے اپنا سفید مرمری ہاتھ اس کے باری ہاتھوں میں رکھ گئی، جس پر مقابل سر شادی سے مسکرایا۔ سٹیج کی طرف بڑھتے اس نے پیچھے گھوم کر طوبہ کو دیکھا، جس نے تھمس اپ کا سمبل دیا تھا۔ ویٹ بلاج، ہر بار نہیں، اس بار تڑپنے کی باری تمہاری۔ طوبہ اپنے پلیل میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، کیونکہ بالاج کی حرکتیں اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی بالاج اپنی چیزوں کو لے کر شدت پسند ہے، اور اب اس کا مظاہرہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ آج صبح بھی اس نے بالاج کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، پر اس کے اڑیل دماغ میں سیدھی بات نہیں گھستی تھی۔ تو اب بھی وہ کہاں سمجھتا، اور بیا کو کھونے سے پہلے ہی وہ بالاج کو اس کی اہمیت، اس کا احساس دلانا چاہتی تھی، کیونکہ کھو کر پچھتانے والوں کو قسمت دوسرا موقع نہیں دیتی۔ سڈنلی ساری لائٹس آف ہوئی تھی اور سپاٹ لائٹ آن ہوئی، جو سٹیج پر موجود کپل پر تھی، جس میں سب سے نمایاں کپل بیچ میں کھڑا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ماحول کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے بیا نے آہستہ سے سوال پوچھا۔ تو مقابل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے ہاتھ ساتھ سٹیپس لیتا مسکرایا۔ احد دورانی نام ہے میرا۔ اس کے نام بتانے پر بیا نے چونک کے دیکھا، جو مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آس پاس بھی سب کا فوکس ان دونوں پر ہی تھا، جو ہلکے ہلکے سٹیپس لیتے بات بھی کر رہے تھے۔ یہ پارٹی آپ کی ہے پھر تو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ احد نے اس کی نازک انگلی کو پکڑ کر گھمایا اور پھر اس کی پشت سینے سے لگاتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ میری ہی پارٹی ہے، اور دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اسے دوبارہ سامنے کرتے وہ منہ بنائے شکوہ کر گیا۔ اس سے بات کرتے بیا کے دماغ سے بالاج ایک پال کے لیے بھی نہیں نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں بالاج کا سرخ شعلہ بھڑکاتا چہرہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ کب سے وہ تڑپ رہی تھی اور یہ شخص مزے لے رہا تھا۔ اب وہ جان بوجھ کے بات کو طول دے رہی تھی۔ آئی ایم سوری اینڈ مینی کنگریچولیشنز فار یور سکسیس، بیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو احد نے قبول کروانے والے انداز میں سر خم کیا، اور یہاں بالاج شاہ کی بات ہوئی تھی۔ بالاج کی جب نظر بیا اور احد پر پڑی تھی، وہ تبھی سامیہ جنید سے دور ہوتا ان کی طرف بڑھا تھا، پر طوبہ نے اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انٹرپٹ مت کرو، ابھی تو ڈانس شروع بھی نہیں ہوا۔ طوبہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ادھر ادھر دیکھتے بول رہی تھی۔ جب بالاج جھٹکے سے اس کی طرف گھوما تھا، وہ بیوی ہے میری، دانت پیستے اس نے ایک ایک لفظ زور دیتے کہا، تو طوبہ کی تمسخرانہ ہنسی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاں وہی بیوی جس کا تم تماشا بنا رہے تھے۔ طوبہ نے اس کی سرخی میل شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھتے حرف بہ حرف سچائی اس کے کانوں میں اونڈیلی۔ انداز واضح جتانے والا تھا، وہ لاجواب سا ہو گیا تھا، پر جب سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ تیز سے سٹیج کی طرف بڑھا، جس پر طوبہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ چھوڑ میری بیوی کو باسٹرڈ، بنا کسی کا لحاظ کیے وہ سیکنڈ سے بھی کم کے عرصے میں بیا کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا، جو کٹی پتنگ کی مانند اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ ارے ریلیکس مسٹر بالاج، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ احد جو پہلے حساب کے لیے تیار تھا، اطمینان بھری مسکراہٹ لیے گویا ہوا، جبکہ اس کے چہرے کا اطمینان بالاج کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا چکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ بیا کو چھوڑتے احد کا کالر پکڑتے وہ گھرایا، لیکن احد درانے کی دل جلانے والی جان لیوا مسکراہٹ میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ہے مین، زبردستی کچھ نہیں کیا، آپ کی وائف سے پرمیشن لیا تھا۔ اینڈ ون مور تھنگ، ابھی تو آپ
میری فیانسی کے ساتھ بڑے مزے لے رہے تھے، اب اپنے بارے میں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ احد کا اشارہ سامعہ جنید کی طرف تھا۔ بیا نے حیرانی سے اسے دیکھا، اسے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو سامعہ کو نہ جانے کتنی گالیوں سے نواز چکی تھی۔ کم آن انجوائے دا پارٹی آل یو۔ سب کو تماشا دیکھ اور بلاج کو لاجواب ہوتا دیکھ وہ سب کی توجہ دوبارہ پارٹی میں دلوا چکا تھا۔ یو مین دوسروں کی چیز پر اتنا ہی حق جمانا جتنا خود کی چیز بانٹ سکو۔ احد نے آگے بڑھ کر بلاج شاہ کے کندھے پر ہاتھ مدافعانہ انداز میں کہا تو بلاج نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیا کا ہاتھ پکڑے اسے پارٹی سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ اس کے تیور دیکھ بیا کو لگا آج تو اس کی خیر نہیں۔ مقابل کا انداز ہی ایسا تھا جیسے سب تہس نہس کر دے۔ ان کا جاتے ہی طوبہ مسکراتے ہوئے احد درانی کے پاس آئی تھی جس کی نگاہیں انٹرسٹ کی طرف تھی۔ کمال کر دی برادر، جسٹ واو ایکٹنگ۔ طوبہ کے چہر اپ کرنے پر اس کی کب کی روکی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس دیکھ لو کتنا ٹیلنٹڈ بندہ ہوں، پر میرا باپ مانتا ہی نہیں۔ ہر بار والا رونا سن کر طوبہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسا ہی تھا، تفریح مذاق پر صاف دل، محنتی، تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی بھی بہت دی تھی۔ سامعہ جنید سے اس کی منگنی اس کے ڈیڈ کی فرمائش پر ہوئی تھی۔ اب باپ کی نکمی اولاد کے پاس منع کرنے کی گنجائش ہی کہاں ہوتی ہے، پر اسے سامیہ کے ڈانس کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا سامیہ ابھی اس کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہر عمل کو لے کر اس کو نہیں بلکہ اپنے باپ کو جواب دہ ہے۔ لیکن بلاج کو احساس دلانے کے لیے اس نے سامیہ والا شوشہ بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسے فی الوقت سامیہ جنید سے کوئی غرض نہیں تھا۔ ہاں بھائی ٹیلنٹڈ تو ہیں آپ، طوبہ نے مانو سر خم کیا۔ ایک بات کہوں؟ احد کے پرسوچ انداز میں کہنے پر طوبہ نے ہاں میں سر ہلایا، گویا اسے بولنے کے لیے کہا۔ یہ لڑکی بہت معصوم سی لگی مجھے، بلاج جیسے انسان کے پاس کہاں سے پھنس گئی؟ دماغ میں آیا سوال کو اس نے آخر کو پوچھ ہی ڈالا۔ بیا کا کنفیوز ہونا، اس کی جھجک، اس کا گھبراتا کترانا کچھ اس سے چھپا نہیں تھا۔ وہ انکمفرٹیبل تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ صرف بلاج کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ آئی ہے۔ جبھی وہ اسے آج کل کی لڑکیوں سے کچھ مختلف سی لگی۔ بس محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ طوبہ نے سرد آہ بھری تو احد نے اوہ کی صورت میں اونٹوں کو گول کیا تھا۔ محبت ہے ہی فالتو چیز، انسان کو رسوا ہی کرتی ہے۔ احد نے اپنی سوچ گوش گزار کی۔ نہیں، محبت فالتو چیز نہیں ہے، نہ ہی رسوا کرتی ہے۔ محبت پاکیزہ ہو تو یہ ایک خوبصورت احساس ہے، بس ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ انسان کو اکٹوپس کی طرح جگہ لیتی ہے، پر ملتی خوش قسمت لوگوں کو ہے۔ طوبہ نے کھوئے سے لہجے میں کہا تو احد نے کندھے اچکائے، گویا اس کی بات سر سے گزری ہو، جس پر طوبہ نے اسے رازدانہ مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہی ہو جب ہوگی تب سمجھو گے۔ اب وہ کیا جانتا تھا طوبہ کہ بہت جلد سچ سب ہوگی، اور رسوائی تو نہیں پر حجت ضرور ملے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ پورے راستے بیا کوئی نہ کوئی ایت پڑھ رہی تھی، کیونکہ اسے اچھا خاصا خوف محسوس ہو رہا تھا بلاج سے۔ دل کہہ رہا تھا کیا ضرورت تھی ڈانس کرنے کی، کچھ ٹائم اور برداشت کر لیتے تو سکون سے گھر آ جاتے۔ آپ تو شاید قبرستان جائیں گے۔ یا اللہ پلیز مجھے مرنا نہیں، پلیز، ابھی تو میرے بچے بھی نہیں ہوئے۔ او نو، ابھی تک تو میں خالہ بھی نہیں بنی، عشا آپی کے بیس کو پیار بھی نہیں کیا اور ادا کا نیا گھر بھی نہیں دیکھا۔ نو اللہ پیارے، اللہ جی پلیز مجھے زندہ چھوڑ دینا، میں تو معصوم سی ہوں۔ ہاں بھلے انہیں کچھ بھی ہو جائے۔ آنکھ بند کرتے وہ مسلسل بڑا رہی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پر بلاش نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے بھلے، غصہ بولے وہ حیرانی سے گویا ہوا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں، اپنی معصوم باتوں سے اس کا سارا دھیان پارٹی سے ہٹ چکا تھا۔ ہاں تو آپ نے تو گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ رکھا ہے، آپ کو تو سزا ملنی ہی چاہیے۔ مجھے معصوم کو ڈرانے کی سزا؟ اپنی سبزی مائل آنکھوں کو پٹ پٹاتے وہ واقعی معصومیت سے بولے کہ بلاج کا تو ہرا سے منہ کھول گیا۔ تم اور معصوم، یقین کرو میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے بڑا جوک نہیں سنا۔ بلاج نے ہنستے ہوئے اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ جی نہیں، میں معصوم ہوں، میری ادا سے پوچھ لیں، وہ اکڑتے غرور سے بولے۔ لیکن بلاج کو اگلی بات پر اس کی ماتھوں پر بال لائے۔ یقین مانو تمہارے بھائی جیسا بے وقوف آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اپنی بات پر اس کی پوری طرح ہٹانے کے بعد وہ سرشری سے مسکرایا، ماتھے پر بال لائے، آنکھیں چھوٹی کیا گھورتی۔ وہ اسے اتنی کیوٹ لگی تھی کہ خود سے کنٹرول کھوتا وہ جھک کے اس کے سرخ گال چوم گیا تھا۔
पल में बिया की आंखें हैरत से खुली थी। वो हैरानी से उसे देख रही थी जो अब ड्राइविंग स्टार्ट कर चुका था और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सामने देख रहा था। बालाज। उसने खुद को उसका नाम लेता सुना, लेकिन आवाज़ इतनी कम थी कि उसे खुद भी मुश्किल आई। या के रंग चेहरे पर बिखरे थे और बोझल पलकें आरज़ू को छू रही थी। बलाज ने एक दो नज़र उसे देखा था, फिर सारी तवज्जो ड्राइविंग पर दी थी। गाड़ी शाह पैलेस पर आकर रुकी। बिया ने बिना उसकी तरफ देखे डोर खोला। अभी वो निकलती बालाज के झटके से अपनी तरफ खींचा तो उसके चौड़े सीने से टकराई। खुद को गिरता देख उसने जल्दी से बालाज की शर्ट पकड़ी थी। वो उसके इस वक्त इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसों से बिया को अपने चेहरे के सकिन झुलसती महसूस हुई। बालाज भी उसके मुंह से धड़कनों का शोर बखूबी सुन सकता था। आज जो किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आज के बाद दोबारा किसी भी गैर हाथ ने तुम्हें छुआ, मैं कसम खा के कहता हूँ दोबारा उस हाथ को कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बिना वजह जाने जहन नशीन कर लो। बिया, बलाज शाह सिर्फ बलाज शाह की मलकियत है। तुम्हारे रूम रूम पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा यानी बलाज शाह का। उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। बिया का दिल तो सीना तोड़कर बाहर आने की तग में था। अपनी बात मुकम्मल करते उसने कान के लौ पर बाइट की थी, पर जिस पर बिया की सिसकी निकली वो उसे छोड़ता खुद दूसरी तरफ आकर उसे बाहर निकाल चुका था, क्योंकि जानता था अभी उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी। वो दोबारा गाड़ी में बैठता, गाड़ी मैंशन से बाहर लेकर निकल गया। आगे पीछे से बेखबर वो भागते हुए कमरे में गई थी। दरवाज़ा बंद करते कितनी ही देर वो अपनी सांसों को कंट्रोल करती रही थी।